بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ اپنے ازواجی زندگی میں پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی مردانہ طاقت وقت سے پہلے جواب دے رہی ہے؟ کیا بیوی کے پاس جاتے ہوئے آپ کو شرمندگی کا خوف رہتا ہے؟ وقت خاص بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب، کیا کوئی ایسی غذا ہے جو فوری اثر کرے؟ یاد رکھیں، کمزوری کوئی جرم نہیں بلکہ ایک طبی مسئلہ ہے جس کا حل قدرت نے چھپا رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص نسخہ بتائیں گے جو آپ کے کچن میں موجود دہی سے تیار ہوگا۔ جی ہاں، دہی میں صرف چند قدرتی جڑی بوٹیاں ملا کر آپ اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دہی کا یہ خاص نسخہ کیسے آپ کے جسم میں نئی لہر دوڑائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نسخہ بنانے کا مکمل طریقہ اور اس کے حیرت انگیز فوائد بتائیں گے۔ ہم قدم بقدم آپ کو تیاری اور استعمال کا صحیح وقت بھی سمجھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایک بھی پوائنٹ مس ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں، کیونکہ ادھوری معلومات نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس میں ایسی نایاب جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ آخر میں ایک ایسا خفیہ چیز بھی بتاؤں گا جو اس نسخے کے اثر کو 10 گنا بڑھا دے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں نسخے کی تفصیلات، ان جڑی بوٹیوں کے جدوی فوائد کی طرف۔ فوائد: یہ خاص نسخہ جسم کے قدرتی نظام کو بیدار کر کے مردانہ طاقت کو نئی زندگی بخشتا ہے، اور ان جڑی بوٹیوں کا ملاپ مادہ تولید کو شہد کی طرح گاڑھا کرنے میں لاجواب اثر رکھتا ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جاتے ہی وقت کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے استعمال سے اعصابی کمزوری ختم ہوتی ہے، مردانہ عضو میں بھرپور سختی، جوش پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو بحال کرتا ہے اور انسان کو دن بعد چست و توانا رکھتا ہے۔ دہی کی ٹھنڈک مثانے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، جس سے جریان احتلام جیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ مردانہ ہارمونز کی سطح کو قدرتی طور پر بڑھا کر ازواجی ملاپ کی خواہش میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، مردانہ بانجھپن کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ یہ خون کی گردش کو رگوں پٹھوں کو تیز کرتا ہے، جس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محض وقتی فائدہ نہیں دیتا بلکہ جڑ سے کمزوری کا خاتمہ کر کے پائیدار طاقت فراہم کرتا ہے۔ دہی کے ساتھ ان بوٹیوں کا امتزاج معدے پر بوجھ نہیں ڈالتا اور بہت جلد خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ آپ کے ازواجی زندگی کی خوشیوں کو دوبارہ لوٹانے، شرمندگی ختم کرنے کا ضامن ہے۔ نمبر 1 پر اجزاء ہے موصلی سیاہ۔ موصلی سیاہ مردانہ طاقت کے لیے قدرتی ٹانک کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ جسم میں مادہ منویہ کی پیداوار کو بڑھانے سے گاڑھا کرنے میں انتہائی معاون ہے۔ وہ لوگ جنہیں اعصابی کمزوری کی شکایت ہے، ان کے لیے یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور انسان خود کو جوان محسوس کرتا ہے۔ یہ خون کی گردش کو بہتر بنا کر مردانہ عضو میں سختی پیدا کرتی ہے۔ ازواجی لمحات میں اضافہ کے لیے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جگر کی اصلاح کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جریان احتلام جیسے مسائل کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ حکماء اسے قوت کا خزانہ کہتے ہیں۔ یہ مادہ تولید کے جراثیم کی تعداد میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ اس کا ملاپ اسے مزید ہضم اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 پر اجزاء ہے بہمن سفید۔ بہمن سفید خاص طور پر دل اور دماغ کو قوت دینے کے لیے مشہور ہے۔ جب انسان ذہنی طور پر پرسکون ہوتا ہے تو اس کی مردانہ کارکردگی خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے، جسم میں نئی حرارت پیدا کرتی ہے۔ وہ حضرات جو وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ جڑی بوٹی لاجواب ہے۔
یہ اعصاب کو مضبوط بنا کر شہوت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں چستی اور توانائی آتی ہے۔ یہ منی کے پتلے پن کو ختم کر کے اسے گوند کی طرح گاڑھا کرتی ہے۔ یہ مادہ منویہ کے خلیات کی زندگی کو طویل کرتی ہے۔ دہی کے ساتھ مل کر یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے اور اثر دکھاتی ہے۔ یہ ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کا مزاج معتدل ہے، اس لیے ہر عمر کے مرد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مردانہ بانجھ پن کے خلاف ایک مضبوط ڈال ہے۔ نمبر 3 پر جدہ ہے شقاقل مصری۔ شقاقل مصری کو قدرتی ویگرا کہا جاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ براہ راست مردانہ ہارمونز کی سطح کو بلند کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ عضو خاص کے پٹھوں کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو نچلے حصوں کی طرف تیز کرتی ہے، جس سے انتشار میں سختی آتی ہے۔ یہ جسمانی سستی کو ختم کر کے انسان کو متحرک بناتی ہے۔ وہ لوگ جو کام کاج کے بعد بیوی کے پاس جانے کی ہمت نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک بہترین ہے۔ یہ مادہ تولید کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے استعمال سے ٹائمنگ میں قدرتی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ گردوں اور مثانے کو طاقت دے کر پیشاب کے قطروں کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ دہی کے ساتھ اس کا امتزاج جسم میں فوری جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو قدیم زمانے سے شاہی نسخوں کا حصہ رہی ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر اسے بتائے گئے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ نمبر 4 پر ہے توادری سرخ۔ توادری سرخ بدن کو فربا کرتی ہے، مردانہ کمزوری کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے۔ یہ خون میں جوش پیدا کرتی ہے اور رگوں کی بلاکج کو کھولتی ہے۔ جن لوگوں کا مادہ تولید کم بنتا ہے، ان کے لیے یہ اکسیر ہے۔ یہ مثانے کی گرمی حدت کو کم کر کے ٹائمنگ کو بڑھاتی ہے۔ اس کا استعمال چہرے پر رونق لاتا ہے۔ یہ جسمانی پچکے پن کو دور کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو سکون فراہم کرتی ہے تاکہ ملاپ کے دوران اضطراب نہ ہو۔ یہ ایک بہترین مغلظ ہے جو منی کو گاڑھا کرنے میں اپنی آپ مثال ہے۔ دہی میں ملا کر کھانے سے یہ جسم کے ہر خلیے تک توانائی پہنچاتی ہے۔ اس کے استعمال سے مادہ تولید کے جراثیم کی حرکت بہتر ہوتی ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ باقاعدہ استعمال سے یہ جنسی ملاپ کی خواہش میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے سالب دانہ۔ سالب دانہ اپنی لیسدار حساسیت کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی دنیا میں بادشاہ مانی جاتی ہے۔ یہ مادہ تولید کی اس قدر گاڑھا کر دیتی ہے کہ وقت خاص کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کے اندرونی سوزش کو ختم کرتی ہے، قوت باہ کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کا سب سے اہم کام ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کو طاقت دینا ہے۔ یہ جریان صورت نزال کا مکمل علاج ہے۔ یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کرتی ہے اور جسم کو فولادی بناتی ہے۔ دہی کے ساتھ اس کا مرکب ایک مکمل غذا اور دوا ہے۔ یہ معدے کے فعال کو درست کرتی ہے تاکہ غذا جذو بدن بن سکے۔ اس کے استعمال سے مردانہ جراثیم کی کمی دور ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے کے اثرات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ طاقت کی انگریزی ادویات کھا کر تھک چکے ہیں، وہ اسے ایک بار ضرور آزمائیں۔ اب تیاری کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے پنسار سٹور سے اوپر بتائی گئی 5 جڑی بوٹیاں ہم وزن 50-50 گرام خرید لیں۔ جڑی بوٹیوں کو صاف کریں تاکہ ان میں مٹی یا کچرا باقی نہ رہے۔ اب ان تمام جڑی بوٹیوں کو الگ الگ مام دستے میں ہلکا سا کوٹ لیں۔ اس کے بعد گرائنڈر یا مکسر میں ڈال کر ان کا باریک صفوف پاؤڈر بنا لیں۔ اس صفوف کو ایک بار باریک کپڑے سے چھان لیں تاکہ بالکل فائن پاؤڈر مل جائے۔ اب ایک پاؤ تازہ دہی لیں جو بہت زیادہ کھٹا نہ ہو۔ دہی کو ایک پیالے میں ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں یہاں تک کہ وہ ملائم ہو جائے۔ تیار شدہ جڑی بوٹیوں کے صفوف کا 1 چمچ دہی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو اس میں 1 چمچ خالص شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ چمچ کی مدد سے دہی اور صفوف کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ کوئی گٹھلی نہ رہے۔ اس مکسچر کو 10 منٹ کے لیے ڈانپ کر رکھ دیں تاکہ جڑی بوٹیاں دہی میں بس جائیں۔ یاد رہے کہ نسخہ ہمیشہ تازہ بنائیں، پہلے سے بنا کر فریج میں نہ رکھیں۔ صفوف کو ایک شیشے کی خشک بوتل میں محفوظ کر لیں
تاکہ نمی سے بچ سکیں۔ برتن ہمیشہ صاف ستھرا استعمال کریں تاکہ جراثیم سے پاک دوا تیار ہو۔ یہ آپ کا شاہی دہی نسخہ تیار ہے جو طاقت کا ایٹم بم ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ: اس نسخے کو روزانہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے خالی پیٹ استعمال کریں۔ دہی کے اس مرکب کو آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں تاکہ لعاب دہن کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسے کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک پانی یا چائے کا استعمال نہ کریں۔ بہتر نتائج کے لیے اس نسخے کو مسلسل 21 دن تک استعمال کریں۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ گرم ہوتی ہے تو دہی مقدار تھوڑی بڑھا سکتے ہیں۔ استعمال کے دوران تلی ہوئی اشیاء، پراٹھا، تیز مرچ مسالوں سے مکمل پرہیز کریں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح سیر کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ نسخہ جلد اثر کرے۔ شادی شدہ حضرات اس دوران کم از کم 1 ہفتہ بیوی سے دوری اختیار کریں تو رزلٹ حیران کن ہوگا۔ ناظرین، اب وقت ہے کہ اس خاص چیز کو بتانے کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اس نسخے کے ساتھ اگر آپ رات کو سوتے وقت صرف 3 عدد کھجوریں کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا اور آپ کی طاقت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ ویڈیو اور نسخہ صرف آپ کی عام معلومات میں اضافے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت اور مزاج مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ چینل بھی کسی قسم کے خود ساختہ علاج کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ یوٹیوب کی پالیسیوں کا احترام کریں۔ صحت کے معاملات میں ہمیشہ ورانہ رائے کو ترجیح دیں۔ اللہ حافظ۔